اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 7 تا 16 میں مسلمانوں کو آئندہ مشرکین سے کوئی معاہدہ نہ کرنے کی ہدایت اور ان کی وجوہ کی تفصیل۔ اگر قریش مسجد حرام کے پاس کیا ہوا اپنا معاہدہ توڑ دیں تو ان سے بھی جنگ کرنے کی تاکید۔ قریش کے بعض سنگین جرائم کی طرف اشارہ۔ مسلمانوں کو ان سے نہ ڈرنے کی ہدایت اور یہ بشارت کہ آخری فتح مسلمانوں ہی کی ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام۔ بھلا اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکوں کے کسی عہد کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد الحرام کے نزدیک معاہدہ کیا تھا۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ۔ سو جب تک وہ لوگ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی اپنے عہد پر قائم رہو۔ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کسی عہد کا کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ کسی وقت تم پر غلبہ حاصل کر لیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ وہ تمہیں محض اپنی زبانی باتوں سے خوش کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کے دل وہ بات تسلیم نہیں کرتے اور ان میں سے اکثر عہد شکن ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ۔ ان لوگوں نے اللہ کی آیات بہت تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالیں پھر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے لگے۔ انہم ساء ما كانوا یعملون۔ بے شک بہت ہی برے اعمال ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد و پیمان کا اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ پھر اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو یہ لوگ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور سمجھنے والے لوگوں کے لیے ہم اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اور اگر وہ لوگ معاہدہ کرنے کے بعد پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر طعن و تشنیع کریں تو تم بھی ان کے کفر کے سرگنوں سے جنگ کرو تاکہ وہ اپنی عہد شکنی سے باز آ جائیں کیونکہ اب ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ
وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ تم ایسے لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے ہی پہلی مرتبہ تم سے عہد چکنی کی ابتدا کی۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ بے شک اللہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطے کہ تم مومن ہو۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے کر رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر غلبہ عطا کر کے بہت سے مسلمانوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور مسلمانوں کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی عطا کر دے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ بڑے علم اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً۔ اے مسلمانوں، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دوست اور رازدار نہیں بنایا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سب اعمال سے خوب باخبر ہے۔